ٹو آل دا ویورز. آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. ٹاپک ہے جیسا کہ معاشرتی اقدار کی بنیاد پر مرد اور عورت کی اسلام نے کیا تقسیم کی ہے. ہم اس کو سمجھیں گے. ایون صرف سمجھیں گے نہیں, ہم اس کو جانیں گے کہ یہ کیوں کی گئی اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں پہلے شروع میں اتنا بتا دوں کہ ہم نے جب بھی زندگی کے معاملات کے بارے میں کوئی بھی پس منظر یا کسی بھی معاملے کا حل نکالنا ہے, کسی مسئلے کا حل نکالنا ہے, تو ہم نے اس پر خود کی قیاس میں تیار نہیں کرنی ہوتی. ہم نے اس معاملے کو لے کر جانا ہے در نبوت پر, در نبوی پر, تاکہ وہاں سے ہمیں جواب ملے در اقدس کا. پہلے بات اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. ہم نے جب کسی بھی سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے نا, تو ہم نے اپنے آس پاس منہ نہیں مارنا. ہم نے جانا ہے در نبوی پر, وہاں سے جواب ملے گا در اقدس کا. اس سے مراد یہ کہ ہمیں سب سے پہلے گھرانے رسول اور رسول پاک کو دیکھنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پھر وہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم پر کون سا فیصلہ, کون سا معاملہ کس حکمت پہ اتار رہی ہے. اب چلتے ہیں ٹاپک پر, مرد اور عورت کی. میں باتوں کو لمبا چوڑا نہیں کروں گا, میں آپ کو پھر صرف فیکٹس بتاؤں گا. فیکٹس کی بنیاد پر ہی آپ کو مکمل انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ اسلام کس طرح چیزوں کو ویلیویبل بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ کہ دو طرح کے نظام ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, ایک گھر کے اندر کا, ایک گھر کے باہر کا. ٹھیک ہے, دو فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پر معاشرتی اقدار بن رہے ہیں. ایک گھر کے اندر کا, دوسرا گھر کے باہر کا. گھر کے اندر کا جو نظام ہے نا, اس کی مینجمنٹ کرتی ہے عورت, اس کو لیڈ کرتا ہے مرد. اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے, کیونکہ اب دور میں جس حد تک نظام بکھر گیا ہے نا, معاملات, رشتوں کی بناوٹیں, وہ رنگوں, وہ خوبیاں, تو وہی ہے. اس بات کو اب بہت ضروری انڈرسٹینڈ کرنا کہ گھر کے اندر کا جو نظام ہے نا, اس کو مینج کرنے والی ذات عورت ہے, اس کو لیڈ کرنے والی ذات مرد ہے. لیڈرشپ سے مراد سن لو, اس سے مراد یہ ہے کہ پریزنٹ ڈسیزن کرنا ہے سارے معاملے کو. ڈسیزن جو ہے گھر کے اندر کا مرد اور عورت کا مابین ایک ڈسیزن ہوتا ہے, اکیلے مرد کا ڈسیزن نہیں ہوتا. مرد اور عورت مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں, پھر اس فیصلے کو لیڈ جو کرتا ہے وہ مرد کرتا ہے, لیکن مینجمنٹ عورت کرتی ہے. اب آ جاؤ گھر سے باہر. گھر سے باہر جتنا بھی نظام ہے نا, وہ سارا کا سارا مینج بھی مرد کرتا ہے, اس کو لیڈ بھی مرد کرتا ہے, اس کو ڈیل بھی مرد ہی کرتا ہے. اللہ نے جو کیپیسٹی یا جو ذمہ داری جو رسپانسبلٹیز مرد کے کندھے پہ رکھی ہیں نا, وہ عورت سے بہت زیادہ ہیں. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بناوٹ کا مجھے پتا ہے کہ میں نے کس کو کتنا قابل بنایا ہے. جو اسلام میں مومن مرد ہے نا, وہ دو چار مسئلوں میں جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کرتا. یاد رکھو, ہاں جذبات میں آنا ایک الگ چیز ہے, لیکن جذبات سے پہلے اگر آپ کی جذبات اور آپ کی عقل غالب ہے نا, تو آپ وقت کے دانا انسان بن سکتے ہیں. اور دانائی کے لیے بھی قرآن کی تعلیمات ضروری ہیں, پھر گھرانے رسول کی تعلیمات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوگا. لہذا اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عورت ذات جو ہے نا, یہ عورت ذات یہ بہت میں نے نازک بنائی ہوئی ہے. یہ صرف جو کہہ رہے ہیں عورت ذات ایک زینت خوبصورتی ہے, اور عورت پر امتحان بھی جو ہے نا سخت, اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر ہی آ رہا ہے. حیا اور باحیا کا جو معاملہ ہے, اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر ہی ہے نا, کہ وہ کتنا خود کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو, اور کتنا وہ لوگوں سے چھپا کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھ رہی ہے, اللہ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پاک صاف پریزنٹ کر رہی ہے. یہ وہ عورت ڈیسائیڈ کرے گی. اگر عورت کے اندر حیا کی چادر نہیں ہے, اس کے اندر حیا نہیں ہے, تو وہ پردہ کیسے کرے گی؟ اس کو تو موت پڑے گی پردہ کرتے ہوئے نا. جنہوں نے اللہ کی بات ماننی ہوتی ہے نا, وہ کیوں کیسے پڑھ نہیں جاتے؟ وہ دیکھتے اللہ کا حکم آیا ہے, آئی ہیو ٹو فالو دیم, تو بات ختم. جب آپ اللہ کے احکام جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں تم پر باؤنڈری نہیں لگا رہا, اللہ ہم پر ریسٹرکشن نہیں لگا رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کلیئر یاد رکھو, میں نے دو راستے دیے ہیں, ایک وجہ تمہاری مرضی کا, ایک وجہ میری مرضی کا. اگر تم اپنی مرضی کو میری مرضی کے تابع کرتے ہو, جنت بھی دوں گا, رضا بھی میری ہوگی, خود ایک سے بھی نصیب ہوگا, دنیا میں بھی تمہیں راحت سکون ملے گی. اگر کہیں دنیا میں تکلیف آتی ہے تو وہ آزمائش ہے, اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اونچائی اور نیچائی ہر لحاظ سے آزماتا ہوں اور آزماؤں گا. ہم تو مومن مرد عورت, وہ مومن ہی کیا, وہ مومن مرد عورت ہوا ہی کیا جو آزمائش ہے تو وہ رونے لگ جائے اس ساتھ میں کہ مایوسی کی شکل میں, اس ساتھ میں کہ جی میری تو بس ہو گئی ہے. مسلمان تو آئیڈینٹی ہے نا کہ وہ فیس کرتا ہے مسائل کو. اور رہی بات مرد کی, تو مرد تو کوسوں ہزاروں گنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیپیسٹی زیادہ رکھی ہوئی ہے چیزوں کو فیس کرنے کی. ہمارے مردوں کو کیا ہو گیا, ہم مردوں کو ہو گیا آج کل کے وائی وی آر پریزنٹنگ کہ لائک کہ بس جیسے اور ویسے ہم. یہ تو اسلام نہیں تھا.
ہم تو مقابلہ کرنے لگے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ تو اسلام نہیں ہے. ہم ان چیزوں کو اسٹینڈرڈائز کر دیا ہے. یہ تو اسلام نہیں ہے. جب تم نماز کے لیے جاتے ہو, جب میں نماز کے لیے جاتا ہوں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں, میں مرد سے فی الحال مخاطب ہوں, جو مرد ہے, مرد کی بات کر رہا ہوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث مبارکہ میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ کندھے سے کندھا ملاؤ, پاؤں سے پاؤں ملاؤ. کیوں؟ تاکہ درمیان سے شیطان نہ گزرے. شیطان سے مراد کیا تھا؟ ابلیس یا وہ کارٹون جو ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں؟ نہیں, اس سے مراد تھا کہ تمہاری ذات پات کا شیطان ہے, رنگ نسل کا جو شیطان ہے, جو تمہاری دولت کا مال کا جو شیطان ہے, وہ درمیان سے نہ گزرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں آج کے بڑے طریقے سکھائے ہیں. ہم لوگ کر کیا رہے ہیں؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف اسلام کا لبادہ اور کر اللہ کے نام پر جھوٹ باندھ رہے ہیں, اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ باندھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم لوگ جو دل کرا وہ کر رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو رہا ہے. اللہ راضی نہیں ہم کر رہے. یاد رکھنا, ہم خود کو جان بوجھ کے اس تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں نا, کہ خوف کھاؤ اس وقت کا کہ جب خوف گوسر پینے کے لیے تم جا رہے ہو اس یقین کے ساتھ کہ میں دوبارہ نیک رہا ہوں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پیچھے کھینچ لیں گے تم سے. یہ واقعہ بہت بڑا ہے. خوف کھاؤ اس وقت سے جب اللہ تمہاری طرف دیدار کرنا پسند نہیں کرے گا, لگے اس کو میرے سے پرے کر دو. خوف کھاؤ اس وقت سے. ہمارے دل کیوں نہیں روتے؟ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں ہے. Why we are doing the shit kind of things in our society? ہم ان چیزوں کو کیوں فیس کرنے سے گھبرا رہے ہیں, کیوں بھاگ رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہو جائے گا؟ مر جاؤ گے, مر جاؤ یار. مرنا بہتر نہیں ہے زندگی سے, جس زندگی میں تمہیں تکلیف ہو وہ بھی اس طرح کی تمہیں پتا نہ ہو تم ڈیپینڈنٹ ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ دولت کی بنیاد پر ہر کام کر رہے ہیں. اور رسول پاک نے اسی کو فتنہ بھی کہا ہوا ہے کہ میری امت کا جو سب سے بڑا مسئلہ آئے گا نا, وہ فتنے کی, وہ فتنہ جو ہے وہ مال کا ہونا ہے. اور وہ سچ ہے, ہو رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری فتنے پڑ جاؤ گے. رسول پاک نے فرمایا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کیا ہے کہ ایسا کرنا نا ہوگا, ایسا ہی. ویسے یاد رکھو, مسلمان کی پہچان بنو جو اسلام پریزنٹ کر رہا ہے, وہ نہ بنو جو تم خود سے اپنی خواہشات کی بنیاد پر بنا رہے ہو. اسلام سخت ہے اپنی جگہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام سخت نہیں ہے. اسلام سخت ہے, اپنے اصولوں پر کھڑا ہے, لیکن اسلام انتہائی نرم ہے اگر تم اسلام کو پہچان دو. اگر میں اسلام کو پہچان, اگر ہم لوگ اسلام کو پہچان کر اپنی اصلاح کرنے لگ جائیں تو. میں کوئی بہت متقی پرہیزگار تو نہیں, پھر میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی بات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ خود کو توڑنا شروع کرتے ہو نا, تبھی آپ کی تربیت ہونا شروع ہوتی ہے. جو کیا پر انہیں کر دیا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں, علماء کرام کا ڈھیر لگا ہوا پاکستان کے اندر, فقہ کا ڈھیر لگا پاکستان کے اندر, بڑے بڑے ایجوکیٹڈ اسکالرز اہل علم ہمارے پاکستان کے اندر, ہمارے آس پاس بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں. ہم ان سے سیکھ لیں کم از کم. ہم نے اپنی عقلوں کو اس حد تک دبا دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری اتنی سمجھ نہیں ہے. ہماری اتنی سمجھ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے لڑکیوں سے راتوں کو رات باتیں کرنی ہو, ہم نے لوگوں کو ڈیل کرنا ہو, بدتمیزی کرنی ہو, غاجیں نکالنی ہو, گناہ کرنے ہو, غیبت کرنی ہو, خاندان کے بارے میں غلط تبصرے کرنے ہو, لوگوں پر تبصرے کرنے ہو, اور دیر از لاٹ آف تھنگس جو ہم نے اسلام سے باہر کرنی ہو, ہم وہ ساری کر رہے ہیں. تب وہ سمجھ کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ سمجھے کہاں سے آ گئی ہمیں؟ ہم یہ سمجھے کس نے دی تھی پھر؟ اس کا مطلب اس سے پتہ مراد کس سے مراد ہے کہ ہم لوگ رحمان کو نہیں شیطان کی طرف جا رہے ہیں, اور کھل کے جا رہے ہیں, اور سیٹسفائی ہو کر جا رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے, ہم سیٹسفائی ہو کر ہم شیطان کی طرف جا رہے ہیں. پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اسلام نے جو معاشرتی احکام دیے ہیں نا, اس میں اسلام نے مرد اور عورت کو بڑا بہترین قسم کی تقسیم دی ہے. ان دونوں, عورت گھر کے اندر کو سنوارے اور مرد اس کو اس قابل بنائے کہ وہ سنوارے, اس پر جبر نہ کرے, اس پر ظلم نہ کرے, اور عورت اپنی چاہت سے کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ کسی آیت میں میری آپ نہیں تو نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے اوپر. اللہ نے کلیئر کر دیا کہ میں کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا. تمہیں کس نے کہا جب اللہ تعالیٰ میں نے ایک بندے پر, ایک لڑکی پر بوجھ نہیں ڈالا کسی قسم کا. Who are you to do this kind of things? تمہیں کس نے یہ اختیار دیا تم اپنی بیوی پر بلا وجہ کے بوجھ ڈالو, ان پر بلا وجہ کی ذمہ داریاں عائد کرو؟ جب اللہ نے اختیار دے رہا, ہمیں کس نے یہ اختیار دے دیا؟ اس کا مطلب ہم نے اللہ سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا ہے, اور ہم کہتے ہیں اللہ کے بڑے پرہیزگار متقی. پلیز اس جھوٹ کے گھروں سے باہر آئیں, بہت ضروری ہو گیا ہے, بہت ضروری ہے. عورت ان شارٹ میں بتا دوں, عورت انتہائی خوبصورت تخلیق ہے اللہ کی. اللہ نے عورت کو نازک بنایا ہے, اللہ نے عورت کو حیادار بنایا ہے, اللہ نے عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو چادروں میں چھپا لے, صرف ان کو وہی دیکھے جو ان کے محرم ہے, اور محرم میں سب سے خاص اس کا شوہر ہے. یہ تقسیم اللہ نے کی ہے, میری آپ کی نہیں ہے. ہم اگر اس تقسیم کو اپنی مرضی سے تقسیم کر رہے ہیں تو اس کا پتہ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہم اللہ کی آیات کو ٹھکرا رہے ہیں. اور یاد رکھو پہلی قوموں نے بھی یہی کچھ کیا تھا، اللہ کی آیات کو ٹھکرایا تھا. اللہ کی آیات کے مقابلے میں اپنی آیات گھری تھی، تبھی وہ قومیں تباہ ہوئی تھی.